دوستوں، آج ماہ رمضان کے پہلے ہفتے کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج وہ رمضان المبارک کا ہفتہ ہے جس کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار ہے۔ میں نے ایک ایک دن گن کر رمضان کے پہلے ہفتے کا انتظار کیا ہے کہ کب یہ ہفتہ آئے اور میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ پڑھوں، کیونکہ پچھلے سال جس بندے کو یہ وظیفہ بتایا، رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا۔ اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں رمضان کے پہلے ہفتے کے دن اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، مقصد جتنا بڑا ہوگا یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ہی پورا ہو جائے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے تحفہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج رمضان کا مہینہ آپ کے لیے خوشیاں بھرا، رحمتوں والا، برکتوں والا ہفتہ لے کر آیا ہے۔ ہفتے کے دن اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج میں رب کریم سے مانگنے کا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، نہ کچھ دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، ہفتے کا دن بھی بڑی برکت اور قبولیت والا اور بڑا برکت والا دن ہے۔ ویسے تو ماہ رمضان المبارک کا ہر دن ہی برکت اور فضیلت والا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد ایک ایسی گھڑی قبولیت کی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہی قبولیت کا ہے۔ اس مہینے کی ہر رات قبولیت کی ہے، ہر دن قبولیت کا ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے چھم چھم بارش کی قطروں کی طرح برس رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، نعمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، پورے سال کے رزق کو سمیٹنا چاہتا ہے، تو رمضان کے پہلے ہفتے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ صرف پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت اور برکت والا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان سج جاتا ہے، سحری میں رونق لگ جاتی ہے، افطاری میں رونق لگ جاتی ہے، ہر گھر کا رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ہر گھر سے پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، ہر گھر سے مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں، ہر گھر سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم فرما دیے جاتے ہیں۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں روزے دار سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ روزے دار کے لیے رب کریم نے فرمایا ہر نیکی کا اجر موجود ہے، لیکن روزے دار کا جو ثواب ہے وہ میرا اور اس بندے کا راز ہے۔ میں جتنا چاہوں گا روزے دار کو ثواب دوں گا۔ اللہ والوں، اس رمضان کے مہینے میں ہر کوئی نیکیاں کر رہا ہے، ہر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، جو شخص پورے سال نماز نہیں پڑھتا، آج وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، یہ مہینہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ہم لوگ تہجد میں اٹھ سکتے ہیں اور ہم لوگ یہ روٹین بنا سکتے ہیں۔ ہم تہجد میں اٹھ بھی سکتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ طاقت بخشی، ہمیں اللہ پاک نے اس بات کا احساس دلایا، کیوں نہ پورے سال اللہ پاک کی عبادت کر لی جائے، پورے سال اللہ پاک کی ریاضت کر لی جائے، کیونکہ اللہ پاک کی جب ہم عبادت کریں گے، اللہ پاک سے جب ہم لو لگائیں گے، تو وہ رب تو پھر بن مانگے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ پاک ہماری پکڑ کر لیتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک پکڑ فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگ جاتے ہیں۔
ہم پیروں فقیروں کے چکر میں لگ جاتے ہیں، جعلی عاملین کے پاس جا جا کر تعویذ گنڈے کرواتے ہیں، اور پھر وہ جاہل جو عامل ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار ہے، اس کا نام نون سے شروع ہوتا ہے، اس نے تمہارے اوپر تعویذ کر دیا، اس نے تمہارا رزق بند کر دیا۔ جاہل عامل کو کون سمجھائے کہ رزق دینے والی ذات تو میرے رب کی ہے۔ وہ ذات بعض اوقات ہم پر رزق تم کر کے یہ بات کہتا ہے کہ میری طرف آ جا، بہت گناہ کر لیے تو آ، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا اور تیرے رزق کو وسیع و عریض کر دوں گا۔ اللہ والو، یہ رب کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ آ میری طرف لوٹ جا، ذکر کر، اذکار کر، 5 وقت کی نماز ادا کر اور سجدہ ریز ہو کر مجھ سے دعا مانگ، میں تجھے دلدل سے نکالوں گا۔ اللہ والو، رب ہماری آزمائش کرتا ہے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ موقع فراہم کروں کہ میرا بندہ مجھ سے صلح کر لے، میں اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دوں اور اس کی جھولیوں میں رزق ڈال دوں اور اس کو مخلوق کی محتاجگی سے بے نیاز کر دوں۔ اللہ والو، کیا آپ نے ایسے لوگ اپنی زندگی میں نہیں دیکھے کہ وہ اے سی کے کمرے میں بیٹھتے ہیں مزے سے، اور پھر شام میں گھر چلے جاتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور وہ آپ لوگوں کو سیلری دے رہے ہیں، انہوں نے آپ کو کام پہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے برعکس آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو مہینے کے اینڈ میں یا مہینے کے شروع میں آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ بھی سیٹوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آج اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ لیں۔ اللہ والو، 5 رمضان المبارک ہے، ہفتے کا دن ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نوازے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، اس رمضان کے مہینے میں ہر کوئی نیکیاں کر رہا ہے، ہر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ آپ جتنا پڑھیں گے اپنے لیے نیکیاں کما لیں گے، لیکن آج رمضان کے پہلے ہفتے کا وہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، جسے پڑھنے کے بعد انسان کی تقدیر اچانک بدل جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بے صبرا ہے، آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج اگر کوئی جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، آج اگر کوئی رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو رمضان کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا اتنا لازمی ہے، جس طرح سالن میں نمک گھر میں کھانے میں ڈلتا ہے نا۔ اللہ والو، اسی طریقے سے یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ذائقے لے آئے گا۔ اللہ والو، رمضان کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ یقین کریں، جو تعداد میں آپ کو بتاؤں گا، جو تعداد اکابرین نے بتائی ہے، وہ تعداد میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تو رب کعبہ کی قسم، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ اگر اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے ہفتے کے دن اپنی انگلیوں پر یہ وظیفہ 3 بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ بے اولاد ہیں تو نرینہ اولاد نصیب ہوگی، آپ کے گھر میں قرض کا بوجھ ہے، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، لوگ دروازے پر آتے ہیں ذلیل اور رسوا کر کے جاتے ہیں۔ آج رمضان کے پہلے ہفتے کے دن کا ایسا عمل لے کر آیا ہوں، اپنے رب سے مانگنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور رمضان کے پہلے ہفتے کے دن جو بندہ روزے کی حالت میں کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کعبہ کی قسم، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تقدیر کے تمام بنتالوں کو کھول دے گی، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو رمضان کے پہلے ہفتے کے دن اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسکن، جاپان، دنیا کے
किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में रमजान के पहले हफ्ते का दिन आ जाए तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने अपने हाथों की उंगलियों पर 3 बार ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है, और ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपको खुली आंखों से कमालात दिखने को मिलेंगे। ना घंटों ना कई मिनटों तक इंतजार करना पड़ेगा। आज रमजान के पहले हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ते साथ ही फौरन गैबी फरिश्ता आएगा, आपके हालात को बदल जाएगा। अल्लाह वालों, ये वक्त साल में एक बार आता है। रमजान के हफ्ते बहुत से आएंगे, लेकिन रमजान का पहला हफ्ता साल में एक बार आता है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। जल्दी कर ले, मांग लो रब से जो मांगना है, मांग लो रब से जो मांगना है। रब करीम से अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अगर कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अगर कोई बेटियां अपने बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहती हैं, तो रमजान के पहले हफ्ते के दिन अपनी उंगलियों पर सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ लो। रमजान का महीना है, बरकत वाला महीना है और हफ्ते का दिन है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर किसी को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता रमजान के पहले हफ्ते के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना, आपकी तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। अल्लाह वालों, रमजान के महीने में फरिश्ते हर घर में रहमतें बरकतें बरसाते हैं। फरिश्ते हर दरवाजे को खटखटाते हैं, दस्तक देते हैं कि रब की जात पूछ रही है कोई मांगने वाला, और जो बंदा इस दस्तक को कबूल करता है, रब के सामने अपनी इल्तिजा करता है कि मुझे ये चाहिए, फरिश्ता फौरन उसकी हाजात को पूरा करता है। अब दस्तक तो आ गई, अब आपने रब से अपनी इल्तिजा कैसे करनी है वो तरीका आज आपको बताऊंगा कि रमजान के पहले हफ्ते के दिन जब आप रब की फौज, फरिश्तों की फौज आपके दरवाजे पर दस्तक देने आए, तो आपने किस तरह से इल्तिजा करनी है कि ए फरिश्तों, मैं रब से ये चाहता हूं। आज रमजान के पहले हफ्ते के दिन वो वजीफा बताऊंगा जिससे आप फरिश्तों से इल्तिजा करेंगे, वो रब के हुक्म से आपकी हर हाजत को पूरा करेंगे। ये खुशकिस्मत लोगों के मुकद्दर में ही वजीफा आता है। सादा सा वजीफा है, हर किसी को जबानी आता है, लेकिन रमजान के पहले हफ्ते का खास अमल हर कोई नहीं बताता। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि रोजाना की बुनियाद पर अच्छे अच्छे वज़ाइफ, अच्छे अच्छे अमाल आपकी खिदमत में लेकर आता रहूंगा। तवज्जो फरमाइएगा, माह रमजान के पहले हफ्ते के दिन का पूरा दिन आपके पास मौजूद है, पूरी रात आपके पास मौजूद है। लेकिन उससे पहले रमजान के पहले हफ्ते की खुसूसी दुआ करता हूं। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिक मौला, ए मेरे मालिक करीम, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता आज हम सब की हर हाजत को पूरा फरमा। आज हम सब की मुश्किलात परेशानियों का गैब से खातिमा फरमा। मौला, आज जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। आज रमजान के पहले हफ्ते के दिन मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। हमारी नस्लों को आबाद फरमा, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम करवा दे। मेरे मौला, फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर रहम फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। मेरे मौला, उनकी गैब से किफालत फरमा। मेरे मौला, उनको फतह और नुसरत अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अब चलते हैं आज के वजीफे की तरफ। रमजान के पहले हफ्ते के दिन पूरी रात मौजूद है। बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप कर करके और काट काट कर देख रहे हैं, लेकिन रमजान के पहले हफ्ते के दिन का खास अमल है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। ये मौका साल में एक बार मिलता है। आपकी छोटी सी गलती कोताही से अगर आज का वजीफा छूट गया
تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے وظیفے کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ کی جو سب سے پہلے آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو لینا ہے سو لے لو، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو بے گھر ہیں گھر مانگ لو، جن کو گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، قرضدار اگر قرضوں سے خلاصی چاہتے ہیں تو آج وہ مانگ لو، من پسند شادی، من پسند نوکری، گھر کا سکون، عیش و آرام، جو چاہیے اللہ پاک سے مانگ لو۔ آج 10 20 50 لاکھ نہ مانگنا، آج اپنی عقل کے مطابق مت مانگنا، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، رب کو رب سمجھ کے مانگنا، یہ سوچ کے مانگنا کہ تم شہنشاہوں کے شہنشاہ سے مانگ رہے ہو، تم اس ذات سے مانگ رہے ہو جو شہنشاہوں کو بھی نوازتی ہے۔ اللہ والو، آج آپ لوگ اس ذات سے مانگ رہے ہیں، یہ تصور کر کے مانگنا، اور انشاءاللہ یہ آپ کی سوچ ہوگی تو وظیفے میں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی قبولیت ہو جائے گی۔ اللہ والوں، سب سے پہلے تمام مقصد جو بھی حاجات ہیں ان کی نیت کر کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب تصور میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے بندہ ڈائریکٹ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ آج ہم سب ماں باپ کو راضی کر لیں تو ماں باپ یقین کریں گھر میں رہنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ماں باپ راضی ہو گئے تو گھر میں سکون آ جاتا ہے۔ آج اگر رب کو راضی کر لو گے تو دنیا میں سکون آ جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری دنیا میں سکون آ جائے وہ آج اس وظیفے کو، اس عمل کو بالخصوص کر لے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لو گے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لو گے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، توجہ کیجئے گا، اس طریقے سے پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آرام آرام سے، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی تیزی نہیں، آج آرام سے رب سے مانگنا ہے، آج کوئی جلد بازی نہیں ہے، آج اللہ پاک سے آرام آرام سے مانگے، جتنا مانگنا ہے مانگے، جو مانگنا ہے مانگ لیں، جو لینا ہے لے لیں۔ آج کا دن ہے، آج رب کو راضی کر دیا تو اللہ پاک سے یقین کرے پورا جگ آپ کا راضی ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب 33 بار آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی یقین کریں بڑا مجرب عمل ہے، یہ رسولوں کا عمل ہے، یہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے جو آپ نے دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ آپ کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اس سختی کے عالم میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا، اور اللہ پاک نے آپ کو حفاظت میں لے لیا تھا۔ اللہ پاک نے اس آگ کو جس کا کام جلانے کا ہے اس کو سلامتی والا کر دیا تھا، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے میرے ابراہیم پہ سلامتی والی۔ اللہ والوں، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو عمل کرنا ہے وہ بہت خاص ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، میرا رب کا صفاتی نام ہے، اور میرے رب کی یہ صفات ہے، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو۔
اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ اے میرے معبود، یا رحمانو اے رحم کرنے والے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا رحمانو کو آپ لوگوں نے اپنی نیک حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میں بار بار یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو بھی نیک اور جائز حاجات ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا، ایک جان کر ایک تصور کر کے پڑھا جائے گا، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، اور صرف یا اللہ یا رحمانو کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد جو آج کا آخری وظیفہ ہے وہ سب سے خاص عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اکابرین کا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جس بندے نے اس وظیفے کو پڑھ لیا پھر اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ نبوی نسخہ ہے، یہ نبوی عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس نبوی عمل کو کر لیا، اللہ پاک نے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں وسعتیں عطا فرمائے گا۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ہر انگلی پر 3 بار پڑھیں گے، یعنی کہ 3 انگلیوں پر آپ نے 9 بار پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی ایک انگلی پہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، ایک انگلی پر 3 بار پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے، کیونکہ میرے بھائیوں یہ اکابرین کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس وظیفے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو 3 قرآنوں کی بانسبت پڑھنا ہے۔ اگر ہم لوگ الگ الگ بتاتا میں آپ کو تو وہ 9 بار ہو جاتا، لیکن ایک انگلی پر 3 بار پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب ہو گیا، اور آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر نہیں پڑھنا۔ تھمبنیل میں انگلی لگانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پڑھیں، اور ہر انگلی پر 3 نشان ہوتے ہیں، اور ہر ایک نشان پر ایک بار پڑھیں تو ایک انگلی پہ 3 بار پڑھ لیں گے، اور ایک قرآن کا ثواب ایک انگلی میں آ گیا، دوسرے قرآن کا ثواب دوسری انگلی پر آ گیا، اور تیسرے قرآن کا ثواب تیسری انگلی پر آ گیا۔ اور جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد جب آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے دوبارہ سے، جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ آخر میں پڑھ لیں گے۔ اب جب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، اللہ پاک کے قریب ترین آپ لوگ ہو گئے ہیں، میرے رب کے آپ لوگ قریب آ گئے ہیں، اور جو بندہ رب کے قریب آ جاتا ہے، رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کو مانگنا نہیں پڑتا۔ اللہ پاک کی ذات پھر عطا فرماتی ہے، اور ایسا عطا فرماتی ہے، ایسا عطا فرماتی ہے کہ دنیا جہان میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ دنیا جہان میں کوئی مثال نہیں ہے کہ جب اللہ پاک کی ذات نوازتی ہے پھر کیسا نوازتی ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو کریں، اور آپ کی تمام، یقین کریں، جتنی بھی آپ کی جائز حاجاتیں ہیں سب کی سب پوری ہوں گی۔ رمضان کا مہینہ تو یقین کریں یہ ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور ہمارے نبی بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ والو، اس مہینے کی قدر کریں۔ اگر اس مہینے کو آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا، اور بہت سارے لوگ گزار رہے ہیں، ایسے لوگ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اتنا بھی احترام نہیں ہے کہ روزے دار ہیں تو تھوڑا بندہ چھپ کے کھا لے، وہ یہی بولتے ہیں کہ تمہارا روزہ تم چپ ہو جاؤ، اور اس طریقے سے بولتے ہیں۔ اللہ والو، دل دکھتا ہے اس طریقے سے جو بندہ بولتا ہے نا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہمیں ایسے گناہ سے بچائے جو گناہ دکھاوے کے ساتھ ہو، یعنی کہ ایک گناہ بھی کرنا پھر اس پر فخر کرنا، اس پر خوش ہونا، اس پر ڈھیٹ بن جانا، اس پہ ڈٹ جانا، یہ اللہ پاک کو سب سے برا لگتا ہے۔ یقین کریں ایسا نہیں کرنا، کبھی اپنے گناہوں کی خود آپ لوگ اپنی زبان سے اظہار نہیں کرنا۔ آپ لوگ تنہائی میں تو کرنا رب کے آگے، کسی دوست کے آگے نہیں کرنا کہ فلاں لڑکی کو میں نے سیٹ کر لیا۔ دیکھتے ہیں ہم تو سنتے ہیں اس طریقے کی باتیں، لوگ پتہ نہیں کیسی ڈھٹائی سے بتاتے ہیں کہ میں نے بس بہانہ لگا دیا وہ کام ہو گیا۔ بھائی جھوٹ ہی بولا نا تو نے جھوٹ بولا ہے، بہانے کا نام کیوں لے رہا ہے؟ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، بہانہ بولنے سے وہ جھوٹ سچ تھوڑی بن جائے گا، وہ جھوٹ ہی رہے گا۔ اللہ والوں،
امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔